بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو ایس ہسٹری کے سیکنڈ لیکچر میں ہم پڑھیں گے برٹش کے کولونائزیشن سے پہلے یو ایس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں۔ تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، یعنی پری کولونیل ہسٹری۔ اچھا، پری کولونیل ہسٹری میں کیا ہے کہ کولونائزیشن سے پہلے جو امریکہ کا جو امریکن کانٹیننٹ تھا، تو اس میں کیا تھے، اس میں نیٹو امریکنز جو تھے تو ان کے بارے میں ان سے ریلیٹڈ جو تھیریز ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ یہ جو نیٹو امریکنز تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کو انڈیز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ یہ نیٹو امریکنز جو تھے یہ کیا تھے، یہ بائی نیچر ہنٹر اینڈ گیدرر تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، یعنی نومیڈک تھے نیچر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ جو نیٹو امریکنز تھے تو یہ کیا تھے کہ انڈس سویلائزیشن میں رہتے تھے، اور وہاں سے کیا ہوئے تھے، وہاں سے موو کر کے یہ آئے تھے امریکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک تھیری ہے جس کو کہتے ہیں لینڈ برج تھیری۔ لینڈ برج تھیری کے اکارڈنگ کیا ہے کہ یہ جو انڈیز تھے، یہ جو نیٹو امریکنز تھے، تو یہ کیا تھے کہ یہ انڈس سویلائزیشن میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے موومنٹ شروع کی۔ یہ کیا تھے، نومیڈک تھے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے موومنٹ شروع کی، اور یہ لوگ جو ہے پہنچے سائبیریا۔ اب سائبیریا اس ٹائم کیا تھا، اس ٹائم یہ جو لینڈ برج تھیری ہے اس کے اکارڈنگ کیا تھا کہ سائبیریا جو ہے یہ کنیکٹڈ تھا ایک لینڈ برج کے تھرو الاسکا سے۔ الاسکا کیا ہے، ایک امریکن اسٹیٹ ہے۔ تو سائبیریا کیا تھا، کنیکٹڈ تھا الاسکا سے۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہیں میپ پہ کہ یہ کیسے یہ تھا۔ یہ سائڈ پہ اگر ہم گول ایز اے گلوب کو کنسیڈر کریں تو اس سائڈ پہ ایشیا، بیچ میں کیا ہے، بیچ میں یہ رہا امریکن کانٹیننٹ، یہاں پہ تھا یورپ، اور اس سائڈ پہ یہاں پہ افریقہ، اور یہ سارا ایشیا جو اس دوسرے سائڈ سے کنیکٹڈ۔ اب یہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو کرنٹلی یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہے اسٹریٹ آف بیئرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ کیا تھا، اس ٹائم پہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تقریباً آج سے 10 to 20,000 ایئرس اگو یہ جو اسٹریٹ آف بیئرنگ تھا، یہ اسٹریٹ آف بیئرنگ یہاں پہ پانی کی جگہ کیا تھا، ایک لینڈ برج تھا۔ اس لینڈ برج کو کیا کہا جاتا ہے، برنگیا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک لینڈ برج تھا، تو جو نیٹو امریکنز تھے، جو انڈیز تھے، انہوں نے کیا کیا، اس لینڈ برج کو کراس کر کے یہ پہنچے تھے امریکہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد کیا تھا، جب یہ امریکہ پہنچے تو اس کے بعد یہ کیا ہے، یہ پراپر جو ہے اسٹیبلشڈ ہوئے، اسپریڈ ہوئے ہیں امریکن کانٹیننٹ میں، اور ان کے کیا ہے، یہ ایک پراپر انہوں نے کیا کیا، ایک پراپر انہوں نے امپائرز ڈیولپ کیے، امپائرز اسٹیبلش کیے امریکن کانٹیننٹ میں، جن میں سے میجر امپائرز یہ ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مایا امپائر۔ مایا امپائر کیا ہے کہ مایا امپائر کے بارے میں بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ جو امپائر تھا، ان کا پولیٹیکل، ریلیجیس، ڈیفینس سسٹم کافی اسٹرانگ تھا، اور یہ ملٹی کلچرل تھے۔ لیکن ان کا کیا تھا کہ، اور اسی اسٹرانگ پولیٹیکل اور ریلیجیس اور ڈیفینس سسٹم کی وجہ سے یہ تقریباً 600 ایئر تک رہے ہیں، یعنی آلموسٹ 10 سینچری تک۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا کیا، اس کے بعد یہ جو مایا امپائر ہے، ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ہوتا ہے وائرل ڈیزیزز کی وجہ سے، جیسے کہ اسمال پاکس، انفلوئنزا، ان ساری ڈیزیزز کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، یہ جو امپائر ہے یہ ڈکلائن کر جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد 10th سینچری میں ایک دوسرا امپائر جو ہے وہ اسٹیبلش کر جاتا ہے، لیکن وہ جو امپائر ہے، یہ جو ٹولٹک امپائر ہے، تو وہ مایا امپائر کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے یہ جو امپائر ہے یہ بہت جلدی ڈس اپیئر کر جاتا ہے، اس کا ڈکلائن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 13th سینچری میں ایک دوسرا امپائر جو ہے ایسٹک امپائر، وہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے،
اور یہ جو ایسٹک امپائر ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ مایا کی طرح، مایا امپائر کی طرح اسٹرانگ تھے، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، ڈیفینس سسٹم ان کا اسٹرانگ تھا، ملٹی کلچرل تھے، سارا کچھ تھا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ پیٹروگرافی جانتے تھے. پیٹروگرافی کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ راکس کی کمپوزیشن اور راکس پہ جو رائٹنگ کا اسکل، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ایسٹک امپائر تھا یہ جانتے تھے اس چیز کو، یہ ان کے پاس یہ اسکل تھی. اس کے بعد اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو ساؤتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ میں ایک لوکیشن ہے پیرو. پیرو میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرا امپائر اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ بھی 16th سینچری رہتا ہے، یعنی کولمبس کے انٹری تک وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو امپائر ہے جو ان کا ہے یہ بھی سیم ایسٹک کی طرح ہی اسٹرانگ، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، ڈیفینس سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو رائٹنگ اسکلس کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ہمارے پاس کیا تھا، یہ ہمارے پاس تھا پری کولونیل ہسٹری، یعنی یورپین کے کولونائزیشن سے پہلے امریکن کانٹیننٹ میں کون تھا. جو نیٹو امریکنس تھے ان کو انڈیز کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ تھا. اچھا، تو اب آتے ہیں فرسٹ یورپین سیٹلرز ان امریکہ. اچھا، فرسٹ یورپین ویسے نارملی کہا جاتا ہے کہ اگر پوچھے تو کیا ہوتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے ہی امریکہ کو ڈسکور کیا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نارسمین جو ہے کیا تھے، اسکینڈیوینین یہ جو کنٹریز ہے یہاں کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ریڈ دی ایرک. ریڈ دی ایرک کیا کرتا ہے، ریڈ دی ایرک فاؤنڈیڈ آئس لینڈ اینڈ دین گرین لینڈ. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ایکسپلور کرتا ہے، ایکسپلوریشن کرتا ہے، آئس لینڈ کو ڈسکور کرتا ہے، پھر اس کے بعد گرین لینڈ کو کرتا ہے. اچھا، تو اسی طرح جو ریڈ دا ایرک ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے لائف ایرکسن. ٹھیک ہے، اور لائف ایرکسن جو ہے سیم اپنے فادر کی طرح اس میں بھی ایکسپلوریشن، اس کی کوالٹیز کو انہیریٹ کرتا ہے، یعنی اس کی طرح وہ جو ایکسپلوریشن ایز ایکسپلورر جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس میں بھی ہوتی ہے، اور سیم اپنے فادر کی جو ان کا کام ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، ایک انرائیول جرنی جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ ایونچولی کیا ہوتا ہے، یہ امریکہ پہنچتا ہے اور کدھر لینڈ کرتا ہے، وین لینڈ میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کیا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس سے پہلے ایک بندہ تھا جو کیا ہے نارتھ مین، جس کا نام ہے لائف ایرکسن. وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے، اور فرسٹ یورپین کی ہسٹری مارک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم ڈفرینٹ یورپین کی جو امپیریلزم کا جو پیریڈ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پراپر کولونائزیشن اسٹیبلش کی. تو اس کے لیے کیا کیا انڈیور کیے. اسپینش نے کیا کہ اسپین نے کون سی کوشش کی، کس طرح اس نے امریکن کانٹیننٹ میں اپنے لیے اپنی کالونیز بنائی. اس کے علاوہ اسپین کے علاوہ فرانس نے کس طرح کیا، اس کے علاوہ پرتگیز نے کیا کیا، یہ سارا کچھ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اچھا، اب باتیں ہیں اس میں سے امپیریلزم میں سے سب سے پہلے اسپینش انڈیا پہ آتے ہیں. اسپینش کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 500 ایئرس اگو کیا ہوتا ہے، کرسٹوفر کولمبس سے پہلے لائف ایرکسن جو ہے وہ ایز اے فرسٹ یورپین امریکن کانٹیننٹ پہنچتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسپینش کیا ہوتا ہے کہ اسپینش جو ہے اصل میں اسپینش جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسپینش جو ہے وہ فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے کس کو، کرسٹوفر کولمبس کو. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ایک روٹ ڈھونڈے کدھر، ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایک روٹ ڈھونڈے، اور اس روٹ کو اس روٹ کو ڈھونڈنے میں کیا کرے، ہیلپ کرے. اس ٹائم پہ کیا تھا کہ یہ یورپ تھا،
اور اس کے اس سائڈ پہ ایشیا تھا. لیکن بیچ میں کیا تھا, بیچ میں آٹومن امپائر تھا. تو ایشیا تک پہنچنے کے لیے کیا تھا, انہوں نے آٹومن امپائر سے ہو کے جانا تھا. تو اسی وجہ سے بیچ میں سے اس مڈل مین کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, مڈل مین کو ختم کرنے کے لیے اسپینش کیا کرتا ہے, اسپینش کرسٹوفر کولمبس کو فنڈنگ اور سارا کچھ جو سیلنگ کے لیے جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ کیا کرے, وہ ایک نیا روٹ ڈھونڈے کہاں سے, ایشیا تک. اور دوسرے کیا ہے کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب کرسٹوفر کولمبس کو فنڈنگ ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ جو نیو ورلڈ ہے وہ امریکہ کی طرف 4 وویجز کرتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے 1492 ہوتا ہے. 1492 میں یہ اس کی جو فرسٹ جرنی ہوتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تقریباً اس کا جو کریو ہوتا ہے اس میں 40 بندے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے, بہامس پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد نارتھ کیوبا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہسپینیلا پہنچتا ہے. اچھا پھر جب یہ ہسپینیلا پہنچا ہے تو یہ جو اس کے جو 40 بندے ہیں یہ کیا کرتا ہے, ادھر چھوڑتا ہے اور واپس جاتا ہے کدھر, یورپ جاتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں نیکسٹ وائج کی پریپریشن کرتا ہے. اس کے اگلے سال جو ہے یہ اس لیے یہ اپنے 40 جو اس کا جو کریو ہوتا ہے اس کو اسی وجہ سے ہسپینیولا میں چھوڑتا ہے, تاکہ یہاں پہ کیا ہو, ایک کالونی, یہ جو لوگ ہیں ایک کالونی اسٹیبلش کرے. لیکن پھر اگلے سال جو ہے جب سیکنڈ وائج ہوتا ہے وہ پراپر کالونی کے سیٹ اپ کے لیے کرتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, یہ اپنے ساتھ 1200 بندوں کو لے کے جاتا ہے, جس میں پریسٹ بھی ہوتے ہیں, فارمرز بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آکوپیشن کے لوگ ہوتے ہیں, تاکہ کیا ہو کہ یہ ایک پراپر کالونی اسٹیبلش کرے. جو لوکیشن اس نے کیا کی ہے, جو لوکیشن اس نے جو نیو ورلڈ میں جو نیو ورلڈ کی جو جگہ اس نے ایکسپلور کی ہے اس میں سیٹ اپ کرنے کے لیے. اچھا تو جب یہ دوبارہ پہنچتا ہے ہسپینیولا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہلے وویج میں اس نے جتنے بھی بندے چھوڑے تھے وہاں پہ وہ کیا ہے, ان کو کیا تھا کہ ان کو مار دیا گیا تھا, وہ سارے مر چکے تھے. اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ کالونی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسٹل وہ فیل ہو جاتا ہے, اور 1496 میں وہ دوبارہ یورپ آتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اسی طرح وہ 3rd وویج بھی کرتا ہے, 4th وویج بھی کرتا ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے پھر 1506 میں کیا ہوتا ہے, 1506 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا تو یہ سارا کچھ کیا تھا, یہ اسپینش انڈیور تھا نیو ورلڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے, اپنی کولونائزیشن کرنے کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں پرتگیز. اچھا اسپینش سے پہلے بھی جو پہنچے تھے ادھر نیو ورلڈ میں وہ تھے پرتگیز. اچھا پرتگیز کیا ہے کہ نارس مین کے بعد یہ فرسٹ تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرلی کیا تھا, بائی ایکسیڈنٹ تھا. انہوں نے کیا کہ started colonizing the new world and had colonized most of the South America. اس میں آلموسٹ پورا برازیل کا جو ایریا ہے وہ کیا کیا تھا, کولونائز کر دیا تھا. لیکن کیا ہے کہ ان کی جو کولونائزیشن تھی, ان کی جو ایکسپلوریشن تھی وہ نارتھ امریکہ تک نہیں پہنچی تھی. یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ تھا ساؤتھ امریکہ, اور یہ میکسیکو کے پہ یہاں پہ یہ نارتھ امریکہ, یہ ساؤتھ امریکہ. تو یہ یورپ تھا. یہ جو پرتگیز ہے یہ یہاں تک تو پہنچے تھے لیکن اس سے آگے نہیں گئے, ٹھیک ہے. کہاں سے آگے نہیں گئے, کیپ ورڈ آئلینڈ. کیپ ورڈ آئلینڈ جو ہے اس کے بیونڈ نہیں جا سکے. یعنی ان کی جو ایکسپلوریشن تھی وہ میجورٹی کہاں تک تھی, وہ ساؤتھ امریکہ تک تھی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو کیا ہے کہ پہلے پرتگیز جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ میں جو ہے اپنی کالونیز بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اسپینش جو ہے, اسپینش بھی امپیریلزم کی وجہ سے بھی, اور دوسرا ان کا ایک نیا روٹ فائنڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے کرسٹوفر کولمبس کو بیچتے ہیں اس جرنی پہ. تو جب کرسٹوفر کولمبس نیو ورلڈ میں آتا ہے اور وہاں پہ اپنے لیے جو اس نے کالونیز بنائی ہے اس کا کلیم کرتا ہے, تو اس کا یہ جو کرسٹوفر کولمبس واپس آتا ہے یورپ, اور تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ
جو پرتگیز تھے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بلیم کرتے ہیں اسپین کو کہ اسپین نے کیا کیا ہے، انکروچمنٹ کی، یعنی اور کہ انہوں نے جو کالونیز سیٹ کی تھی تو ان کی کالونیز کو کیا کیا تھا، ان کی کالونیز پہ ان کے جو رائٹ کو وہ یہ جو پرتگیز کا جو رائٹ تھا ان کو انکروچ کر رہے ہیں، یہ بلیم جو ہے انہوں نے کیا کیا، بلیم کیا اسپین کو۔ تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کیا ہے، ٹریٹی آف ٹورڈیسائلس جو ہے یہ سائن کیا گیا تھا۔ اس ٹریٹی کے اکارڈنگ کیا تھا کہ یہ جو نارتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نارتھ امریکہ ہے اس کا کلیم کس کو جائے گا، یہ جائے گا اسپین کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ساؤتھ امریکہ ہے تو یہ کلیم جائے گا کس کو، یہ جائے گا پورتگیز کو، ٹھیک ہے۔ تو جو انکروچمنٹ کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا تھا یہ کرسٹوفر کولمبس کے ارائیول کے بعد، تو وہ پرابلم سالو کر دیا گیا کس چیز سے، ٹریٹی آف ٹورڈیسائلس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں فرینچ انڈیور پر، یہ فرینچ نے نیو ورلڈ کے کولونائزیشن میں کیا رول پلے کیا تھا۔ اچھا، فرینچ کو جو پتہ چلا کہ اس ریس میں پرتگیز بھی انٹرڈ ہے، ایک نیا ورڈ جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا ہے، نیو، جس کو نیو ورڈ کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد اسپین بھی اسی ریس میں انٹر کر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 16 سینچری میں فرینچ جو ہے اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ دا نیو ورلڈ۔ اچھا، اور کیا کرتا ہے کہ اٹ فاؤنڈیڈ مینی کالونیز ان دا ایسٹرن ایریاز آف نارتھ امریکہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا تو ان کا جو بندہ ہوتا ہے جیکس کارٹیئر، وہ کلیم کرتا ہے ایریاز ان نارتھ امریکہ فار فرینچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے سیموئل دی چیمپلن۔ سیموئل دی چیمپلن جو ہے یہ فرینچ جو کولونائزیشن کرتا ہے اس میں مین رول جو ہے یہ بندہ پلے کرتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ جو نیٹو امریکنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا گڈ ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے ویسٹ ورڈ کافی ایکسپینڈ، یہ اس سائڈ پہ فار ایگزامپل یہ یورپ کا، یہ امریکن کانٹینٹ تھا، تو یہ جو ویسٹ ورڈ جتنی بھی ایکسپینشن ہے تو یہ فرینچ کی جو کولونائزیشن ہے تو اس کی ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کلیم جو ہے بہت سی جگہوں پہ یہ کلیم کرتا ہے۔ ان ایریاز میں انکلوڈ ہے اکادیا، کینیڈا، نیو فاؤنڈ لینڈ، لوئزیانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ تھا فرینچ انڈیور۔ اچھا، پھر آتے ہیں کہ موٹیویشن اس کے بہائنڈ کیا تھی۔ اچھا، موٹیویشن اس کے بہائنڈ ویسے نارملی ریسرچر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے 3G جو ہے وہ ریئل موٹیویشن شو کرتا ہے۔ ویسے نمبر آف موٹیویشنس ہے کہ روٹ کو ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب امپیریلزم کا بھی تھا اور اکنامک ریزنس بھی تھے، لیکن 3G جو ہے ان ساری چیزوں کو سم اپ کرتا ہے۔ 3Gs کا مطلب کیا ہے، ایک تو کیا تھا ریلیجیس پرسپیکٹیو، ریلیجیس پرسپیکٹیو کیا تھا کہ یہ جو جتنے بھی کالونیز تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا، وہ ریلیجیس کلیم کے لیے وہ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اس سے اچھا اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب 622 میں کیا ہوا تھا، 622 میں اسلام جو ہے وہ اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اچھا اچھا آتے ہیں اس چیز پہ ریلیجیس پرسپیکٹیو پہ۔ ریلیجیس پرسپیکٹیو مینلی کیا تھا کہ یہ جو کرسچنس تھے نا تو یہ کرسچینٹی کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ جب 622 میں اسلام جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کرسچن جو ہے وہ تھریٹن فیل نہیں کرتے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اسلام اسپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسلام اسپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ یہ جیروسلم جو ہے، یہ جو ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ
ایک ہولی سائٹ ہے جوز کے لیے، کرسچنس کے لیے، مسلمس کے لیے، اور سینچریز تک یہ جو جوز، مسلمز اور کرسچنس ہیں یہ اکٹھے رہے. لیکن ایز اسلام اسٹارٹیڈ ایکسپینڈنگ، اسٹارٹیڈ گروئنگ اپ، تو کرسچن جو ہے ان کو تھریٹن فیل، یہ جو ہے یہ تھریٹن فیل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ جو کولونائزیشن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایز اے مین آف کنٹینیوئنگ دیئر ریلیجیس کنکویسٹ. ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو نیو لوکیشن ہے، نیو ورلڈ کو کیا کرے، کولونائز کرے اور کرسچینٹی کو اسپریڈ کرے. ٹھیک ہے، فرسٹ پرسپیکٹیو کیا تھا، ریلیجیس پرسپیکٹیو تھا. سیکنڈ پرسپیکٹیو کیا ہے کہ سیکنڈ جو موٹیویشن تھی وہ تھا گولڈ. گولڈ کا کیا مطلب ہے؟ گولڈ سمپل ورڈز میں اکانمی. ٹھیک ہے، اکانمی اسٹرانگ کرنا چاہ رہے تھے. اور مین پرپس کیا تھا؟ ایک نیا روٹ ڈھونڈنا. کدھر؟ ایشیا تک. ایشیا سے کیا تھا، یہ جو یورپین کنٹریز ہے، ایشیا کے اسپائسز اور سلک کو ایکسیس کرنے کے لیے کیا ہے، ایک نیا روٹ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. اب جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایشیا، بیچ میں سے امریکن کانٹیننٹ، اور یہاں پہ یورپ، اور اس سائڈ پہ ایشیا، یہاں پہ افریقہ. ٹھیک ہے، اب بیچ میں سے آتا تھا اوٹومن امپائر. تو اس کرنے کو، یہ جو مڈل مین ہے اس کو اسکپ کرنے کے لیے کیا تھا، یہ ایک نیا روٹ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے تاکہ کیا کر سکے، تاکہ ایشیا کے اسپائسز اور سلک جو ہے ان کو ایکسیس کر سکے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ ریزن یہ تھا. اچھا، تھرڈ ریزن کیا تھا؟ تھرڈ ریزن تھا امپیریلزم، یعنی گلوبل ڈومیننس. جتنے زیادہ کالونیز اتنا ہی زیادہ وہ اسٹیٹ ڈومیننٹ ہوگا ورلڈ پالیٹکس میں. تو تھرڈ ریزن کیا تھا؟ تھرڈ ریزن تھا کہ گلوبل ڈومیننس کے لیے کیا کرنے، تھرڈ موٹیویشن تھا گلوبل ڈومیننس. اچھا آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے اور ٹاپکس. ٹھیک ہے، تھینک یو.